السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدر محترم، علماء کرام، حاضرین مجلس، خواتین اسلام، اس پروقار بزم میں سیرت رسول کانفرنس کے اس انعقاد پر میں ان تمام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑی محنتوں کے بعد ہر سال کی طرح امسال بھی یہ بزم سجائی۔ اللہ رب العالمین اس بزم کے ذریعے سیرت طیبہ کو عام کرے اور گھر گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرے تاکہ اس کی روشنی میں سماج کا سدھار ہو سکے۔ میرا عنوان ہے دولت مندوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے مال و دولت کا مسئلہ بڑا ہی معرکۃ الآرا ایک مسئلہ بنتا چلا آ رہا ہے۔ تمام مذاہب میں کسی مذہب میں مال و دولت کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا، کسی مذہب میں مال و دولت کو نہ حقارت کی نظر سے دیکھا گیا، نہ دولت مندی کو معیوب سمجھا گیا، لیکن عیسائیت کے اندر مال و دولت کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا اور راہ نجات کا کانٹا سمجھا گیا۔ گویا کہ عیسائیت میں اگر جو کچھ بھی بندے کے پاس موجود ہو، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتا، اس وقت تک اسے نجات نہیں مل سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں پر فقراء و محتاجین کی آپ نے دلجوئی کی، وہاں دولت مندوں اور رئیسوں کے اوپر اللہ کے احسان و فضل کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مندوں کو بھی ترغیب دلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں ان کو مال خرچ کرنے پر ابھارا، اور یہ یقین رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جو مال و دولت سے نوازا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے مال کو فضل سے تعبیر کیا ہے، اور کہیں کہیں نفس کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ اللہ نے مالوں کے ذریعے بھی جہاد کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعے جہاد کیا کرو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جان پر مال کو مقدم کر کے مال کو اہمیت دی ہے کہ جس طریقے سے جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ طریقے سے مال کو بھی اللہ میں خرچ کیا جائے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے لوگوں ہلکے اور بوجھل ہو کر تم اللہ کے لیے نکلا کرو، اللہ کے لیے اپنے مال اور اپنے جان کو اللہ کی راہ میں تم اس کے ذریعے جہاد کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء و محتاجین کے ساتھ ساتھ مالداروں کو بھی بڑی اہمیت دی، اور یہ کہا اگر کوئی دولت مند ہے اپنے دولت کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے راہ میں دولت کو لٹانا چاہتا
چاہتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے تو یقین مانیے کہ وہ محتاج و فقراء و محتاجین سے کمتر نہیں ہے۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم کی پیش کروں، بڑی عبرت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں فقراء مہاجرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ دولت مند، یہ مالدار لوگ، یہ اہل ثروت، یہ تو نیکیوں میں ہم سے سبقت کر رہے ہیں، اور اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم لا یکون احد افضل منکم۔ آؤ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں، کیا تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جو تم سبقت کرنے والوں کو جو تم بازی مار لے جاؤ۔ کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ تم سے افضل کوئی نہیں ہوگا، آؤ میں بتاتا ہوں، الا من صنع مثل ما صنعتم، لیکن یاد رکھو اگر وہ لوگ کرنے لگے تو جو شخص اگر تمہارے طرح عمل کرنے لگے وہ تمہارے مقابلے میں آگے بڑھ سکتا ہے، تمہاری برابری کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ بتائیے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ وہ نسخہ ہے جو تمہیں مالداروں سے آگے بڑھا دے، تم سبقت کرنے والوں کو پالو، اللہ کے نزدیک تمہارا مقام بڑھ جائے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور کہا کہ اس مرتبہ تو ہم ان سے بازی مار لے جائیں گے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ فقراء مہاجرین اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول انہوں نے تو سن لیا ہے، جس طریقے سے ہم پڑھ رہے تھے ویسے ہی وہ بھی پڑھنے لگے ہیں، تو یہ تو ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ارے یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار بھی فقراء و محتاجین سے پیچھے نہیں ہے، یہ جنت یہ فقراء و مساکین کے لیے بنائی گئی، تقوی پرہیزگاروں متقی پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی، لیکن یاد رکھو کہ جنت میں مالدار بھی داخل ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں وہ کمزور نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ اگر ان کے پاس تقوی شعاری ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اپنے مال کو اٹھانے والے ہیں، اگر اپنے مال کو کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں، تو یقیناً ان کے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ میں چند واقعے کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مالداروں کا جذبہ انفاق کیا تھا، میں ان چیزوں کو بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر، جہاں معاشی حالات نہایت تنگ تھے، اس قدر لوگ مالی پریشانیوں میں مبتلا تھے، یہ جنگ بڑی مصیبت کے اندر ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی مدد کی اپیل کی۔ ام سران کہتی ہے کہ صحابہ مالدار صحابہ سے خواتین بھی پیچھے نہیں تھی، بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مالی مدد کی اپیل کی اور حضرت عائشہ کے کمرے میں چادر بچھا دی گئی اور
जेवरात के अंबार लगा दिए। वहां पे बाजू बंद भी थे, वहां पाजेब भी थे, वहां सोने के कंगन भी थे, वहां अंगूठियां भी थी, औरतों ने लाकर उन चादरों पे डाल दी। ये उनका जज्बा इंफाक था, ये अल्लाह के रास्ते में अपने दौलत को लुटाकर नेकियां कमाने का वो मौका था जो उन्होंने मिसाल कायम कर दी कि आज के जमाने में भी अगर ये खवातीन अगर मैदान अमल में उतर जाए तो यकीन मानिए इनकी दौलतों से ये समाज तरक्की कर सकता है। ये गुरबा व मसाकीन ये हम पल्ला हो सकते हैं, कभी इनके ये जराइम का इर्तिकाब नहीं कर सकते। फक्र मोहताजगी की वजह से जहां आज समाज के अंदर बड़े बड़े जराइम रूनमा हो रहे हैं, उन जराइम पे शायद के रोक लग जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जज्बा इंफाक देखिए कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बड़े मालदार सहाबी हैं, सोने के एक थैली अशरफी की लेकर आते हैं, अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलट पलट कर रहे हैं खुशियों से, उनकी जबान से ये कलमात निकल रहे हैं, ऐ अल्लाह तू उस्मान से राजी और खुश हो जा, बिला शुबह आज उसने मुझे खुश कर दिया है। और ये तरगीब दिला रहे हैं। हजरत उस्मान ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल मैं 100 ऊँट साजो सामान के साथ अल्लाह के रास्ते में पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल की जबान से निकलता है, ऐ अल्लाह तू उस्मान के माल में बरकत अता फरमा। लेकिन उन्होंने इतने ऊंट पेश किए कि मस्जिद से बाहर आकर अल्लाह के रसूल गर्दनों पे हाथ फेर रहे हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आज उस्मान ने वो कार्य खैर अंजाम दिया है, अल्लाह की तरफ से उसी के लिए जन्नत का वादा है और जो भी अमल करेगा आज के बाद कोई मुआखजा नहीं होगा। गोया कि ये सब सहाबा के वो दौलतमंदी थी जिसका लाज रखा, अल्लाह के रास्ते में अपनी दौलत लुटा दी। अल्लाह के रसूल का ये हुस्न सुलूक देखिए कि दौलतमंदों के साथ हमेशा आपने खैर खाही का जज्बा रखा, हमदर्दी का बर्ताव किया, आपने दुआएं दी, मगफिरत की दुआएं दी, आपने उनके माल के अंदर बरकत की दुआएं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें नबी की सीरत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।